السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی تک وہی 37ویں آیت چل رہی ہے، مگر اب میں اس کو میرا خیال ہے مختصر کر کے پھر اگلی آیت پہ انشاءاللہ بس شروع کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ جہاں تک مما ملکت ایمانکم کا تعلق ہے، اس سلسلے میں غلاموں کا ذکر تو تھا، لیکن مزدوروں کا یا گھر کے عام نوکروں کا کوئی ذکر نہیں تھا، نہیں کیا گیا اس سے پہلے۔ اب میں ابن ماجہ کی اس حدیث سے شروع کرتا ہوں جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔ یہ جو مضمون ہے یہ مزدور اور مزدوری لینے والوں کے درمیان اس سے پہلے کبھی دنیا میں کسی مذہب کسی معاشرے میں اس طرح بیان نہیں ہوا کہ مزدور کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کرو۔ یہ جو مزدوری میں تاخیر ہے یہ خود ایک بڑی مصیبت بن جایا کرتی ہے۔ بسا اوقات دیکھا گیا کہ لوگ پھیرے مارتے رہتے ہیں کام کر کے، محنتی لوگ بیچارے، اور بار بار چکر بار کے اپنا نقصان کرتے، لیکن ان کے پیسے روک لیے جاتے ہیں، کبھی ایک عذر پر کبھی دوسرے عذر پر۔ اور یہ جو فوری ادائیگی کا مضمون ہے یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ اس وقت بہانہ تراشنے کا موقع نہیں ملا ہوتا ابھی مالک کو، اور جب تازہ مزدوری ہوئی ہے، کام ہوئی ہے، کوئی بات اگر اٹھائے گا تو اسی وقت دیکھنے والے بھی سب گواہی دیں گے کہ غلط کہہ رہے ہو، یہ کام تمہارا ہو گیا ہے، ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو اس کو احسان کے تابع رکھنا ہے یا عدل کے تابع رکھنا ہے، یہ ہے صرف سوال۔ میرے نزدیک تو یہ اسلامی عدل کا ایک اعلیٰ درجے کا معیار ہے اور یہ احسان نہیں ہے۔ اس لیے احسان کے تابع جنہوں نے پیش کی حدیث، بہت اچھی حدیث، آپ کو سنانے کا موقع تو مل گیا، مگر یہ مضمون عدل کا ہے، احسان کا نہیں۔ شاید ان معنوں میں احسان میں داخل ہو جائے کہ فوراً دے دو، حالانکہ فوری دینا ضروری نہ ہو، مگر میرے نزدیک اسلامی عدل بھی احسان کی لطافتیں رکھتا ہے، اس لیے اسے ان دونوں کے درمیان کے بارڈر کا قرار دیا جا سکتا ہے کہ اتنا بلند معیار عدل ہے کہ وہ احسان دکھائی دیتا ہے۔ مسلم کتاب الفضائل میں یہ حدیث ہے کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ ایک بار آپ نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، لیکن دل میں میرے یہ تھا کہ میں ضرور جاؤں گا کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں۔ بہرحال میں چل پڑا اور بازار میں کھیلتے ہوئے بچوں کے پاس سے گزرا اور ان کے پاس کھڑا ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پیچھے سے میری گردن پکڑ لی۔ میں نے مڑ کر آپ کی طرف دیکھا تو آپ ہنس رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، انیس، جس کام کی طرف میں نے تجھے بھیجا تھا وہاں گئے؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہاں ابھی جاتا ہوں۔
انس کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے 9 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. یہ ہے مجھے علم نہیں کہ آپ نے کبھی فرمایا ہو کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، یا کوئی کام نہ کیا ہو تو آپ نے فرمایا ہو کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. یہ جو تعلق تھا حضرت اقدس محمد رسول اللہ کا اپنے زیر نگی لوگوں سے، اس میں ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی امتیازی شان بھی ہے، جسے عام دنیا کے معیار کے مطابق اچھے نیک لوگوں میں پوری طرح رائج نہیں کیا جا سکتا. اس لیے یہ وہ انتہائی اعلیٰ اخلاق کے مقامات ہیں جن کے قدموں کو چھونا بھی ایک بڑی عزت ہے، مگر حقیقت میں اس معیار کے تعلقات بہت اعلیٰ درجے کے صلحاء میں بھی شاذ ہی دکھائی دیں. بعض مواقع پر تو دکھائی دیں گے، مگر اکثر صورتوں میں اس سے ادنا مگر اچھے اخلاق کا مظاہرہ تو ہوتا ہے. اس قسم کے اخلاق کا مظاہرہ جو حضرت انس کی روایت میں ہے، یہ میرے علم میں اپنی زندگی میں کسی میں نہیں دیکھا. حالانکہ بڑے بڑے صلحاء اور صحابہ کی صحبت نصیب ہوئی ہے، ان کو قریب سے دیکھا ہے. کسی نہ کسی موقع پر تو بالآخر صبر ٹوٹ جاتا ہے، آدمی کہہ دیتا ہے تم کیوں بار بار تنگ کرتے ہو، یہ کوئی ایسا ہوتا ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں یہ سنت دکھائی دیتی ہے پوری. تو بعض ایسے حسن و احسان کے معاملات ہیں جو غالباً انبیاء کے مقامات ہی پر نظر آئیں گے، اس سے نچلے درجے پر دیکھنے میں کم نصیب ہوتے ہیں. مگر ایسا بننے کی کوشش یہ سب پر فرض ہے، اور کوشش کرے گا تو اپنی توفیق کے مطابق وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے قریب تر ہوتا چلا جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو بخاری کتاب البیوع سے لی گئی ہے. آپ فرماتے ہیں 3 شخص ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن میں باز پوچھ کروں گا. ایک وہ جس نے میرے نام پر کسی کو امان دی اور پھر دھوکہ بازی اور غداری سے کام لیا. دوسرا وہ جس نے کسی آزاد کو پکڑ کر بیچ دیا اور اس کی قیمت لے کر کھا گیا. تیسرا وہ جس نے کسی کو مزدوری پر رکھا، اس سے پورا کام لیا لیکن اس کو طے شدہ مزدوری نہ دی. یہ بھی عدل ہی کا معاملہ ہے. وہ پہلا جو بیان ہوا ہے اس سے نیچے درجے کی منزل ہے یہ عدل کی. مزدوری نہ دینا تو بہت ہی ظالمانہ فعل ہے، عدل کے بالکل منافی ہے. اور مزدوری تازہ دے دینا عدل کے اعلیٰ مقام کی طرف اشارہ کرتا ہے، مگر اس کو بھی احسان میں رکھا گیا ہے. میرے نزدیک تو یہ عدل کا مضمون تھا. بہرحال مزدوروں سے جو سلوک ہوتا ہے اس میں بسا اوقات عدل بھی احسان ہی بن جاتا ہے، کیونکہ ان بیچاروں سے عدل کا معاملہ اتنا کم ہوتا ہے اور بسا اوقات زیادتیاں اتنی ہو جاتی ہیں کہ وہاں کوئی زیادتیوں سے روکی جائے تو یہ بھی ایک احسان ہے. اس پہلو سے ہم کہہ سکتے ہیں. مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احسان کا سلوک تھا وہ اس سے مختلف ہے. وہ غلاموں کی تعلیم میں دراصل آ گیا ہے. جہاں غلاموں کی تعلیم میں یہ بیان فرمایا گیا کہ جو آپ کھاؤ وہی کھلاؤ، جیسا پہنو ویسا پہناؤ، ان سے بھی کبھی ان کی بھی خدمت کرو اور ہمیشہ شفقت اور رافت کا سلوک کرو، یہ دراصل وہ احسان کی تعلیم غلامی کے ضمن میں جو بیان ہوئی تھی. غلام تو نسبتاً ادنا درجے کے لوگ ہوا کرتے ہیں، اجیر پھر بھی آزاد ہوتا ہے، وہ چھوڑ کر جا بھی سکتا ہے. بس اگر غلام سے یہ سلوک ہے تو اسی کے تابع دراصل عام نوکروں کے ساتھ سلوک کی تعلیم ہے، اس سے الگ نہیں کی جا سکتی. جانوروں پر احسان کے جو انداز ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جانور کو تیز چھری سے ذبح کرو، اتنی تیز چھری سے کہ اچانک اس کی گردن سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑے.
اب تیز چھری بظاہر ظلم کی علامت ہے، لیکن اس موقع پر لازماً ایک رحمت کی علامت ہے، کیونکہ جتنے جلدی خون دماغ کو پہنچنا بند ہو اتنی جلدی تکلیف کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ بس تیز چھری اس ٹن کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس سے متعلق میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ جو چوٹ مار کر سر پر سٹن کیا جاتا ہے، یعنی ہوش و حواس مختل کر دیے جاتے ہیں، سمجھتے ہیں لوگ کہ اس سے تکلیف ختم ہو گئی، حالانکہ اس بے ہوشی کے عالم میں دماغ جاگا رہتا ہے اور اس کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے، وہ چیخ نہیں سکتا، لیکن اندرونی احساسات اور کرب میں اس طرح مبتلا رہتا ہے کہ اگر ایسے شخص کو، اگر انسان ہو، ہوش آئے بعد میں، تو وہ بتائے گا کہ ایک بڑی بے چینی کا وقت دیکھا تھا میں نے۔ یعنی بعض اوپیم یعنی افیم کے اثر کے نیچے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں، خوفناک خوابیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، بے چینی ہو رہی ہوتی ہے روح کی، لیکن اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ تو جانور جو تن حالت میں ہی مار دیا جائے، اس بیچارے کا حال کس کو ہوگا، کس کو معلوم ہوگا کہ تن ہونے کی حالت میں جب اس کو ذبح کیا گیا تھا یا کاٹا گیا تھا کسی اور جگہ سے، تو اس کو کوئی تکلیف ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی۔ لیکن جو شاہراہ کاٹنے کا مضمون ہے، قرآن کریم نے شاہراہ کاٹنے کا حکم دیا ہے، اس سے بلا استثناء، بلا توقف خون کی سپلائی دماغ کو بند ہوتے ہی احساسات کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ بس تیز چھری میں ظلم نہیں بلکہ احسان کا معاملہ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا، قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب تک جانور کے پہلو قرار نہ پکڑ جائیں اس وقت تک ان پر کاٹنے کا عمل نہیں کرنا۔ یعنی جان نکل گئی ہے، خون بہہ گیا ہے اور آزاد تڑپ رہے ہیں اگر، تو یہ اس بات کا مظہر ہے کہ دراصل جان بیک وقت سارے جسم سے اس طرح نہیں نکلتی کہ ہر جسم کا حصہ بے جان ہو جائے۔ بعض اعصاب کے مقامی مراکز ہوتے ہیں، دل میں بھی ہیں، ٹانگوں میں بھی، گھٹنوں، ہر جگہ مقامی مراکز ہیں، تو وہاں جو پٹھے پھڑکتے ہیں وہ ایک مقامی احساس کا مرکز ہے جو اس بات کا اظہار کرتا ہے۔ تو قرآن کریم نے جہاں اونٹوں کی قربانی کا ذکر فرمایا، وہاں یہ ذکر فرمایا کہ جب ان کے پہلو قرار پکڑ جائیں تب ان کو کاٹنا شروع کرو، اس سے پہلے نہیں۔ اب اس تفصیل سے جانوروں کے ساتھ احسان کا سلوک، جب کہ ان کا گوشت کھانا جائز قرار دیا گیا ہو، یہ آپ تلاش کر کے دیکھیں، دنیا کے کسی مذہب میں آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو نرمی اور مہربانی سے پیش آنے کا حکم دیا ہے، یہاں تک کہ اگر تو کسی جانور کو مارنے لگو تو اس میں بھی نرمی اور رحم دلی دکھاؤ، اور جب کسی جانور کو ذبح کرنے لگے تو اچھے اور رحم دلی کے طریق سے ذبح کرو، مثلا اپنی چھری خوب تیز کر لو۔ تو جو استنباط میں نے پہلے حدیث سے کیا تھا، یہ استنباط خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہدایت کے تعلق میں فرمایا ہے، اور اس طرح نتیجہ نکلا کہ اس طرح ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ۔ یعنی جب خدا نے اجازت دی ہے تو اس طریق پر اس کو ذبح کرو کہ کم سے کم تکلیف سے اس کی جان نکلے۔ اب یہ لوگ جو ذبح پر اعتراض کرتے ہیں اور سٹننگ یعنی سر کے پیچھے چوٹ مار کر بے ہوشی کو نسبتاً زیادہ رحم کا سلوک قرار دیتے ہیں، شکار کے وقت ان کی تعلیمات بالکل بدل جاتی ہیں، اور جو کتے ڈال کر پیچھے لومڑیوں کا شکار کیا جاتا ہے یا اور بعض جانوروں کا، تو ایسا ظالمانہ ہے کہ اب اس کے خلاف خود یہاں سے آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ قانون بنا دینا چاہیے کہ اس قسم کا شکار نہ کیا جائے، مگر بہت اس کو لطف اٹھاتے ہیں۔ گھوڑوں کے قافلے ٹولیوں کی ٹولیاں کتوں کے ساتھ ان جانوروں کے پیچھے پڑتی ہیں، جو بیچارے بلوں میں گھستے، سر چھپاتے، مگر وہ اندر سے بھی ان کو کھینچ کے نکال لاتے ہیں باہر۔ تو وہ جو حالت ہے اس وقت اس ڈرے ہوئے جانور کی،
وہ بہت ہی خوفناک ہے. اس لیے یہ جو اسلامی تعلیم پر جو اعتراضات ہیں یہ کوئی قدرتی طبی اعتراض نہیں ہے، یہ ایک پہلے سے بیٹھے ہوئے دلوں کے تعصب کا نتیجہ ہیں. لیکن ہمیں سمجھانا چاہیے، ان کو دکھانا چاہیے کہ دیکھو تمہارا اپنا معاملہ ایک منافقانہ رنگ رکھتا ہے، اور اسلامی تعلیم لازماً رحم کرنے والی ہے، نہ کہ بے رحمی کو رواج دینے والی. شکاری جانور رکھنا اسلام میں منع نہیں ہے، مگر ایک فرق کے ساتھ کہ شکاری جانور کو بے وجہ جان تلفی کرنے کی کہیں اجازت نہیں ہے. یعنی قرآن کریم نے یا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی جانور کا خون لینا جبکہ اس کا لازمی اعلیٰ مقصد نہ ہو حرام قرار دیا ہے. انسان کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی جان تلف کرے جب تک اس جان سے اس کی اپنی جان کو خطرہ نہ ہو، یا پھر وہ کھانے کے استعمال میں آئے جس کو خدا تعالیٰ نے خود جس کی اجازت دی ہو. اسی لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک موقع پر، جبکہ غالباً حضرت مسلم موعود بچپن میں تھے، جب انہوں نے طوطے یا خوبصورت پرندے کے مارنے کے متعلق بات کی، تو حضرت مسیح صاحب نے فرمایا کہ نہیں، سب جانور مارنے کے لیے اور کھانے کے لیے نہیں ہیں، ان کے اپنے اپنے مقاصد ہیں. بس لومڑوں کے اپنے مقاصد ہیں، دوسرے جانور جو جنگل میں ملتے ہیں، چوہے خرگوش وغیرہ، وہ سوائے اس کے کہ انسانی زندگی کے لیے براہ راست ایک تھریٹ کریٹ کر دیں، ایسی حالت پیدا ہو جائے کہ جب انسان اور جانور کی بقا کے درمیان سوال اٹھ جائے کہ یہ رہے گا یا وہ رہے گا. ایسی صورت میں ان کی تلفی کا فیصلہ کرنا ایک اور بات ہے، مگر اسپورٹ کے طور پر، ایک کھیل کے طور پر محض جان کی تلفی اور وہ لطف پہنچانے والی ہو، یہ وہ میں بات کہہ رہا ہوں جو ناجائز ہے، جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اور بہت سے واقعات ہیں. ایک دفعہ میں نے پوری جلسے کی تقریر میں یہ ساری باتیں بیان کر دی تھیں، اس لیے خلاصتاً صرف دہرا رہا ہوں تاکہ ہر شخص نے تو وہ تقریر نہیں سنی ہوگی. یہ درس نسبتاً زیادہ اب پھیل گیا ہے اور ٹیلی ویژن کا نظام بھی زیادہ وسعت پذیر ہو گیا ہے. تو روتے اونٹ کے سر پر حضور کا ہاتھ پھیرنا اور اس کا خاموش ہو جانا، گھوڑے کی اچھی دیکھ بھال کی تلقین، اور پیشانی اور دم کے بالوں کو نہ کترنے کی ہدایت، پیاسے کتے کو پانی پلانے کے نتیجے میں ایک فاحشہ کا بخشا جانا، اور بلی پر ظلم کرنے کے نتیجے میں جہنم کی سزا ملنا. یعنی بلی پر ایسا ظلم کہ اس کو باندھ کر مقید کر دیا گیا اور اس کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا، بھوک پیاس سے مر گئی. گھونسلے سے انڈے اٹھانے پر آپ کی تکلیف، جس کے نتیجے میں وہ انڈوں والا پرندہ چیخ رہا تھا اور اس کی آوازیں دردناک آ رہی تھیں. گائے پر سوار ہونے سے منع فرمایا. اتنی لطیف اور باریک تعلیم ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. ورنہ دیہات میں اکثر لوگ بڑا اپنے بچے چھلانگے مارتے، بعض گائیوں پہ چڑھتے اور ان کو بھگاتے. اور بھینسوں پر سواری تو روڈیو میں امریکہ کی زندگی کا ایک مستقل حصہ بن چکا ہے، جنگلی بیلوں کے اوپر سواری وغیرہ. اور پھر روڈیو کے نتیجے میں جو ظلم ہوتے ہیں جانوروں پر، بہت ہی دردناک مظالم ہوتے ہیں. اسی طرح جو اسپین میں وہ گایوں ان کے ساتھ بیلوں کے ساتھ لڑائی کے نتیجے میں صرف وہ اس کو ہی بے دردی سے نہیں مارا جاتا، بلکہ ایک قومی مشغلہ بن گیا ہے کہ گلیوں میں ان کو دوڑاتے ہیں اور
خوفناک وحشیانہ آوازیں نکال کر ان کو سراسیمہ کر دیتے ہیں، اس حد تک کہ کوئی ہوش نہیں رہتی، دوڑتے چلے جاتے ہیں جہاں کبھی کوئی آدمی نظر آئے گا، ان لوگ کے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے چڑھنے کے سامان کیے ہوتے ہیں، ان پر حملے کرتے ہیں، یہاں تک کہ بالآخر ایگزاسٹ ہونے کے بعد جب کوئی جان نہ رہے، یعنی ان کے دل ناکام ہو جاتے ہیں، دل دھڑکنا بند کر دیتے ہیں، ہارٹ فیلئر جس کو کہتے ہیں، چلتے چلتے اچانک مر جاتے ہیں۔ ایک خبر آئی تھی کہ اسپین میں، یہ کسی اور غالباً اسپین ہی کی بات ہے، وہاں ایک بیل جس کو بہت ہی دردناک طریقے پر ہراساں کیا گیا، اس نے جان دی چرچ کے دروازے کے اوپر۔ یعنی یہ لکھنے والے نے بہت دلچسپ مضمون اس پر بنایا کہ گویا یہ بھی ایک جانور کا احتجاج ہے کہ تم اس عیسائیت کی تعلیم کا یہ اظہار کر رہے ہو جس کے نام پر چرچ بنایا گیا ہے، کیا عیسیٰ نے یہ تعلیم دی تھی؟ تو بہت اچھا مضمون ہے اور واقعہ صحیح تھا۔ میں نے ہی چرچ کے اوپر جا کر پھر وہ ایک طرف ہٹا ہے اور چرچ کی چوکھٹ پر سر رکھ کے مرا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانور جب مرتے ہیں، یہی خاص طور پر یہ جو بل فائٹرز مارتے ہیں جانوروں کو، تو اس وقت وہ کسی دیوار یا کسی ٹھوس چیز کے قریب پہنچتے ہیں، اور یہ جانوروں میں عموماً رجحان دیکھا گیا ہے۔ اگر اس کو پتہ لگے کہ اب میری موت کا وقت آ گیا ہے تو کھلے میدان میں نہیں مرے گا، کوشش یہ کرے گا کہ کسی دیوار، کسی اوٹ، کسی درخت کا سہارا لے لے اور وہاں جان دے۔ یہ ہم نے اس میں ہرن کے شکار میں بھی دیکھا ہے، پیچھے ماریشس میں جب میں نے کیا تھا تو وہ گولی لگنے کے بعد کچھ دیر نکل گیا، آگے نکل گیا، اور جنگل بہت گہرا تھا، ہم اس کو پکڑ نہیں سکے، تو دوسرے دن وہ مل گیا، لیکن جو تلاش کرنے والے تھے انہوں نے کہا ہمیں پتہ تھا کہاں ہوگا، کیونکہ ضرور کسی بڑے درخت یا کسی چٹان کی اوٹ میں اس کو ملنا تھا، وہاں اس نے پہنچ کر دم دیا ہوگا۔ بالکل ان کے اندازے کے مطابق وہیں سے نکلا۔ تو یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ کوئی اس معنوں میں معجزہ نہیں ہے کہ اس نے جان کر چرچ کو ڈھونڈا اور وہاں گرا، یہ عادت ہے جانوروں کی، لیکن سبق دینا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو، موقع دینا تھا کہ یہ تم ان کو بتایا کہ تم عیسائی کی تعلیم سے کتنا دور جا چکے ہو۔ حضرت ایوب اپنے والد سے اور پھر اپنے دادا کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، یہ ترمذی ابواب البر سے کتاب روایت لی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی تربیت سے بڑھ کر کوئی بہترین اعلیٰ تحفہ نہیں جو باپ اپنی اولاد کو دے سکتا ہے۔ یہ بچوں کے ساتھ حسن سلوک کی بات شروع ہو گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انس بن مالک، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں سے عزت کے ساتھ پیش آؤ اور ان کی اچھی تربیت کرو۔ یہ جو مضمون ہے بچوں سے عزت کے ساتھ پیش آنا، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کی عزت نفس کا خیال نہیں کرتے، لوگوں کے سامنے ان کو ڈانٹتے ڈپٹتے یا ان کی لفظش پر بڑی سختی سے پکڑ کرتے ہیں، ان کا کردار بعض دفعہ ہمیشہ کے لیے زخمی ہو جاتا ہے اور وہ باغی بن کر بڑے ہوتے ہیں۔ اور یہ بغاوت جو ہے وہ صرف ماں باپ کے تعلق میں نہیں بلکہ سارے معاشرے کے خلاف فساد برپا کر دیتی ہے، یہ باغیانہ رجحان۔ تو بچوں کی تربیت سوسائٹی کو فساد اور شر سے بچانے کے لیے بے حد اہمیت رکھتی ہے۔ پچھلے دنوں ایک سوال جواب کی مجلس میں جہاں بعض انگریز دانشور آئے ہوئے تھے، اس واقعے پر بات ہو رہی تھی جو ایک ظالم نے یہاں بچوں کو ریپڈ فائر کے ذریعے، جو تیز خودکار رائفلیں ہیں تیز فائر کرنے والی، ان کے ذریعے ان کو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اور ان کی استانیوں والوں کو بھی ان کو گولیوں کا نشانہ بنایا، اور چیخ و پکار کا ایک دردناک عالم تھا۔ جو بچے تھے لیکن اکثر مر گئے اور خون کی ندیاں بہہ گئیں وہاں۔ اس پر یہ فیصلے شروع ہوئے کہ لائسنس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے۔ یہ موضوع جب ابھی بہت دلچسپی کا موجب تھا، اس وقت یہ وفد آیا ہوا تھا سوال جواب کی مجلس میں، تو انہوں نے
یہ پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے. میں نے کہا بندوقیں یا پستولوں کے لائسنس نہ دینے سے تو مسئلہ حل ہو نہیں سکتا. اور یہ بھی نہیں سوچا آپ لوگوں نے کہ یہاں اکثر جو جرائم ہو رہے ہیں وہ بے لائسنس کے ہتھیاروں سے ہو رہے ہیں. جس سوسائٹی میں بے لائسنس کے ہر قسم کے خودکار ہتھیار حاصل کرنا کوئی معمولی بات ہو، جہاں فوجی جب واپس آتے ہیں تو اپنی رائفلیں بھی بیچ دیتے ہیں یہاں آ کر، اور ان کی تلاشی ایسی نہیں ہوتی کہ ان کے سامان سے ایئرپورٹی رائفلیں اور اس قسم کے ہتھیار واپس لے لیے جائیں. تو بہت ہی بچگانہ بات ہے. آپ کی پختہ سمجھ کی قوم سے یہ توقع نہیں ہے کہ ایسے بچگانہ فیصلے کرے. لائسنس کے متعلق یہ بات تو ہو سکتی ہے کہ لائسنس پر احتیاطیں کی جائیں، مگر ایک رستہ کھلا ہو اور پورا بڑا رستہ کھلا ہو، وہاں سے ان کا ہتھیاروں کا سیلاب اندر آ رہا ہو، وہ تو بند نہ کرو. اور ایک ٹرکل چھوٹی سی جہاں سے ایک قطرہ شاید کبھی کوئی خون کبھی نکلا ہے اس کو بند کر رہا ہے، یہ تو کوئی عقل کی بات نہیں. دوسرے میں نے کہا یہ جو پاگل پن ہے یہ عام پاگل پن نہیں ہے، یہ ایک ایسی بغاوت کا مظہر ہے جو بچپن میں پیدا ہوئی ہے. ایک بچے سے جو آپ لوگ سلوک کرتے ہیں وہ وہاں ختم نہیں ہو جاتا، اس کے نتیجے میں بعض کجیاں پیدا ہوتی ہیں، بعض باغیانہ ارادے پیدا ہوتے ہیں جو رفتہ رفتہ انسان کی ذات پر قبضہ کر لیتے ہیں. اور اس کو عام پاگل پن کہنا غلط ہے. پاگل ظلم نہیں کیا کرتا، پاگل تو ایٹ رینڈم کبھی کوئی کسی کو مار دے، کسی کو ٹھوکر دے لگائے. لیکن یہ جو بات ہے یہ اندرونی دبے ہوئے باغیانہ جذبے کا مظہر بات ہے. اور اگر اس کو لائسنس نہ بھی ملتا تو آگ بھی تو لگا سکتا تھا. مسجد کی تلیاں بھی بند کر دو گے، پٹرول بند کر دو گے. اس لیے یہ گھبرائی ہوئی قوم ہے جو ہاتھ ڈال رہی ہے ادھر ادھر کہ کسی طرح ہم اپنے مسائل کو حل کر سکیں. مسائل کا حل الہی تعلیمات ہی میں ہے. اور جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں سے حسن سلوک کی تعلیم عطا فرمائی ہے ہمیں، یہ ایک بہت ہی اہم ہے. اگر مسلمان معاشرے میں بھی یہ رائج ہو جاتی تو آج جو فساد ہم مسلمانوں ملکوں میں دیکھ رہے ہیں کبھی بھی ایسا نہ ہو سکتا. جن بچوں کے ساتھ رحمت اور شفقت کا سلوک ہو، جن کی عزت کی جا رہی ہو، جن کی مرضی پر نظر ہو، اور اس کے باوجود تعدیب کا سلسلہ بھی جاری ہو، ان کو پیار اور محبت سے اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی جائے، ان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ گلیوں میں نکل کر ایسے بھیانک مظالم کریں کہ دوسروں کے بچوں پہ قبضے کر لیں، ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں، اگر پیسے نہ ملیں تو ہم قتل کر دیں گے، اور پھر واقعتاً ان کی لاشیں بوریوں میں بند کر کے والدین کو بھجوا دیں گے، نہ دو پیسے. اب یہ دیکھ لو حال. جس قوم کا یہ حال ہو گیا ہو وہ آئندہ قوموں کی زندگی میں ایک عزت کی زندگی بسر کرنے کا دعویٰ کیسے کر سکتی ہے؟ مگر وہاں بھی بنیادی بات وہی ہے، اسلامی تعلیم سے ہٹ گئے ہیں. اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچوں سے حسن سلوک کی تعلیم پر عمل ہوتا تو ہر اسلامی ملک میں ایک جنت کا معاشرہ قائم ہو سکتا تھا. لیکن یہاں بیلنس کی ضرورت ہے. ہمارے یہ ناصر صاحب جس کلچر سے آئے ہیں یو پی کی، وہاں بچوں سے بہت عزت کا سلوک کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کر کے بات کرتے ہیں، ان صاحب نے یہ کیا. یہ بعض دفعہ ملاقات میں یہ خیال ہی نہیں آتا کہ بچے کی بات کر رہے ہیں، اور وہ ایسا عزت اور احترام کا سلوک ہو رہا ہوتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ شاید کسی اور کی بات کر رہے ہیں، بتانا بھول گئے کون ہے. وہ پاس بیٹھا ہوا بچہ ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی اسی معاشرے کی اس کلچر کے ساتھ ساتھ انہی بچوں کے اوپر جب برستے ہیں تو ایسا برستے ہیں کہ کوئی ہوش نہیں رہتی. ہر قسم کی زبان استعمال ہو رہی ہوتی ہے، لیکن مغلظات میں بھی ایک احترام کا لہجہ ہوتا ہے. اب یہ حالت ہے، یہ تو بات وہی تان وہیں ٹوٹے گی آخر کہ عزت نفس جو ہے وہ صرف زبان کی ہوشیاریوں کا نام نہیں ہے. عزت نفس ایک گہرا مضمون ہے کہ کسی حالت میں بھی ایسا سلوک بچے سے نہ کرو کہ وہ سمجھے کہ میری عزت ہی کوئی نہیں ہے.
اور جتنے دماغی خرابیوں کے معاملات آتے ہیں میرے سامنے یعنی ہومیوپیتھک علاج کے تعلق میں، ان کی بھاری اکثریت وہ ہے جہاں بچے کی عزت نفس کچلی گئی ہے اور اس کے نتیجے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ بعض دفعہ ماں باپ کچلتے ہیں، بعض دفعہ معاشرہ کچلتا ہے، بعض دفعہ بلی بچے جو ہیں وہ اسکول میں اس سے ایسا ظالمانہ سلوک کرتے ہیں کہ وہ اپنی ذات میں سکڑ جاتا ہے اور بجھ جاتا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ اس کے دل میں باغیانہ خیالات اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسلامی تعلیم جو بچوں سے تعلق میں ہے، بہت ہی گہری اور دیر پا اثر رکھنے والی، آئندہ نسلوں پر اثر ڈالنے والی تعلیم ہے۔ جہاں تک سختی کا تعلق ہے، اس میں بھی ایک دستور ہے، ایک حدود قائم کی گئی ہیں، اور نماز کے تعلق میں اسلام کی یہ تعلیم آپ کے سامنے بارہا پیش کی جا چکی ہے کہ 7 سال کے بچے ہو جائیں تو نماز پڑھاؤ، لیکن 10 سال تک ان پہ سختی نہ کرو۔ 10 سے 12 سال کی عمر میں ان کو معمولی بدنی سزا دے سکتے ہو، لیکن بڑی تاکیدیں ہیں کہ منہ پہ تھپڑ نہیں مارنا، کوئی ایسی سزا نہ دو جس سے نشان پڑے۔ معمولی بدنی سزا 12 سال کے بعد ان کے بستر الگ کر دو، اور پھر تمہیں کوئی حق نہیں کہ ان کو نماز کے معاملے میں ان پر جبر کرو۔ جو پہلا جبر ہے وہ مذہبی جبر نہیں ہے، وہ دور ہے ایک 10 سے 12 سال تک کا، جس میں ماں باپ کو لازماً حق ملنا چاہیے کہ بچوں سے کی تربیت کے دوران کچھ نہ کچھ سختی بھی کریں، کیونکہ یہ لڑکپن کا وہ لاوالی دور ہے جس میں اچھے شریف بچے بھی جب اس عمر کو پہنچتے ہیں تو کوئی ٹیڑھی شرارتیں شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ سختی لازماً ان کے ساتھ ہونی چاہیے، اور بالکل کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ ہاتھ سے نکل ہی جائیں گے۔ اس لیے یہ اس دور کی اجازت ہے، نہ کہ مذہب کے معاملے میں سختی کی۔ تبھی جب وہ بلوغت کی عمر میں پہنچ رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ اپنے اعمال کے خدا کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں، وہاں ماں باپ کو بھی روک دیا کہ تم نے ہرگز ان پر اب سختی نہیں کرنی۔ 12 سال کی عمر عموماً بلوغت کی عمر کے آغاز کے لیے بیان کی جاتی ہے، تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس عمر میں جا کے پھر دوسری سختیوں سے بھی احتراز کریں، کیونکہ اگر نماز میں سختی سے منع فرمایا گیا ہے تو ایک اصولی بات ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس عمر میں جو سختی ہے وہ جن باتوں میں سختی کرو گے ان کے خلاف بھی رد عمل پیدا کر سکتے ہیں۔ ایسے بچوں کو جو بلوغت کی اس عمر کو پہنچے جو آغاز ہے، عنفوان جوانی ہے، ان کو اگر آپ زبردستی پڑھاتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، تو بعض دفعہ وہ اسکول جاتے ہیں یا کالج جاتے ہیں اور وہیں ہاسٹلوں میں رہتے ہیں، تو گھر پیغام دے جاتے ہیں کہ اب نمازیں اپنی گھر رکھو، اب ہم نے نہیں پڑھنی، اور اتنا گہرا اثر بعض دفعہ پڑ جاتا ہے کہ وہ پھر ایسے معاشرے میں جہاں دوسری طرف آزادی ہو اور غیر اخلاقی حرکتوں کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہو، وہاں تو ایک انتقام کی روح کے ساتھ مسلمان بچوں کی پشت پناہی کی جاتی ہے کہ تمہارے ماں باپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ تمہیں تمہاری مذہبی اخلاقی اقدار پر جبر کے ساتھ قائم رکھیں، اور معمولی بھی سزا دیں تو ہمیں بتاؤ، ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے۔ اور پھر ایسے بچوں کو نکال کے وہ سوشل تنظیموں کے سپرد کر دیتے ہیں، جن کا اپنا حال یہ ہے کہ ان کے جرائم کی فہرست بہت ہی لمبی ہو چکی ہے، اور بہت سے کمیشن ایسے بیٹھے جنہوں نے قطعی طور پر ثابت کیا کہ بچوں کو اس وقت تو سب سے بڑا خطرہ ان سوشل تنظیموں سے ہے جن کے سپرد معصوموں کو کر دیا جاتا ہے، اور بڑے بڑے ظالمانہ طور پر ان سے بعض دفعہ جنسی تعلقات قائم کر کے ان کو اس انتہائی خوف میں مبتلا رکھا جاتا ہے کہ اگر اشارتاً بھی تمہاری بات باہر نکلی تو ہم تمہیں یہ کر دیں گے، اور ایسے معاملات عدالتوں میں آتے ہیں، تحقیق کی کمیشن بیٹھتے ہیں، تو ایک ماں باپ سے چھین کر اس لیے کہ ایک ماں نے غلطی سے ایک تھپڑ مار دیا، ایسے ظالموں کے سپرد، بھیڑیوں کے سپرد کر دینا، یہ کون سا انصاف ہے؟ مگر جہاں یہ ہوتا ہے وہاں احمدی معاشرے کو بطور خاص احتیاط کرنی چاہیے،
کیونکہ بہت بڑے خطرات ہیں اس میں. اگر آپ نے اپنے بچوں سے خاص طور پر اس عمر میں سزا دینے میں احتیاط نہ کی اور اسلامی تعلیم کو پس پوچھ پھینکا تو اس کے بڑے بھیانک نتائج نکل سکتے ہیں، اور بعض معاملات میں نکلے ہیں واقعتاً یہاں. عربوں میں خصوصیت سے عورتوں اور بچوں پر سے حسن سلوک کو بعض دفعہ ایک مرد کی مردانہ صفات کے خلاف سمجھا جاتا تھا، اور مردانگی کی علامتوں میں یہ بھی تھا کہ بچوں کی طرف توجہ نہیں کرنی، کبھی دیکھنا بھی نہیں. اور یہ جو روایتیں ہیں یا پاکستان کی بھی بعض قوموں میں بھی موجود ہیں کہ بڑا رئیس، کوئی پٹھان معزز ہو یا کوئی اور رئیس، وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے بچے تو خیر ہیں ہی، پلتے ہیں، ماں باپ ماں دیکھیں. عوام الناس میں ان بچوں کے ساتھ پیار اور محبت کا سلوک کرنا، ان کے بوسے لینا، یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری شان اور عزت کے خلاف ہے. عربوں میں بھی یہ رواج تھا. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب حضرت حسن کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیا تو ایک شخص نے آگے سے اپنی طرف سے اپنی شان بیان کی، اور حیرت ہوتی ہے کہ وہ کون تھا جس نے یہ سوال اٹھا دیا. اس نے کہا میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی کسی بیٹے کا بوسہ نہیں لیا. اب یہ اقرا بن جالس نام بیان ہوا ہے. کچھ پتہ کون تھے یہ؟ میں کوئی بدوی ہوں گے، کوئی صحابہ میں تو ایسی ضرورت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، مگر ہر قسم کے لوگ آتے تھے وہاں. ہو سکتا ہے کوئی باہر سے آیا ہوا بدوی ہو. اس نے کہا میرے تو 10 بیٹے ہو گئے، میں نے تو کبھی نہیں، آپ اس ایک کا بھی بوسے لے رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا جو رحم نہیں کرتا اس کو رحم نہیں کیا جائے گا. یعنی تمہارا دل رحمت اور شفقت سے خالی ہے. یہ کوئی شان نہیں ہے مردانہ، یہ تمہارے دل کی سخت دلی کے مظہر بات ہے. لیکن یاد رکھنا کہ تم سے بھی پھر خدا ایسے ہی سلوک کرے گا. حضرت عمر بن ابی سلمہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ربیب تھے، بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رہتا تھا. کھانا کھاتے وقت میرا ہاتھ تھالی میں ادھر ادھر گھومتا پھرتا تھا، یعنی کوئی بوٹیوں کی تلاش میں، کوئی اچھے لقمے کے لیے یہاں سے وہاں گیا، وہاں سے وہاں گیا. حضور نے میری اس عادت کو دیکھ کے فرمایا کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھو، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ. یعنی جو سامنے ہے وہاں سے شروع کرو، یوں تلاش کرتے ہل چلا دینا کھانے کے اندر، یہ جائز بات نہیں ہے. تو کہتے ہیں اس کے بعد سے پھر میں نے خوب اس نصیحت کو پکڑا. اب یہ جو بچپن میں نصیحت کی جاتی ہے یہ بہت اہمیت رکھتی ہے. اگر غصے سے نہ کی جائے، اگر انتقامی جذبے سے نہ کی جائے تو چھوٹی سی چھوٹی بچپن کی نصیحت بعض دفعہ ساری زندگی دل پر پتھر کی لکیر بن کے بیٹھ جاتی ہے. اور آپ لوگ جو بھی ہیں، جس عمر کے بھی ہیں، اگر اپنے اخلاقی قدروں کا جائزہ لیں تو آپ کو ضرور اعلیٰ اخلاق کی کوئی نہ کوئی بنیاد بچپن کی کسی نصیحت میں ملے گی، جو ایک دفعہ گھر کر جائے تو پھر چھوڑتی نہیں کبھی. نہ بچپن کی یادداشتیں بیٹا کرتی ہیں، نہ اس قسم کی نصیحتیں. تو پیار کا سلوک کریں اور محبت کے ساتھ نصیحت کریں، جس کے دوران بچے کے دل میں کوئی مخالفانہ جذبہ نہ پیدا ہو، بلکہ قبولیت کا رجحان اس کے دل میں ہو. تو اس طرح میں نصیحت کی جائے، ایسے وقت میں نصیحت کی جائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے متعلق بیان کرتی ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ پر جو یہ الزام ہے کہ آپ حضرت فاطمہ سے ایک رشک سے بڑے ہوئے رشک جو حسد تک پہنچ گیا تھا، یہ تعلق رکھتی تھی، بالکل جھوٹا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت عائشہ کا تعلق وہی تھا جو ایک سچی پیار کرنے والی ماں کا اپنے سے بڑی عمر کی بھوبی بچی ہو تو اس سے ہوتا ہے. اور یہ جو آپ کا بیان ہے حضرت
فاطمہ کے متعلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ناممکن ہے اگر دل میں تعلق اور پیار نہ ہو تو اس طرح کی بات بیان فرمائیں۔ کہتی ہے میں نے فاطمہ سے بڑھ کر شکل صورت، چال ڈھال اور گفتگو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک تو اتنا عظیم الشان کمپلیمنٹ، اور پھر اس کمپلیمنٹ کا نتیجہ کیا ہے؟ کیا اس سے نفرت جو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہو؟ ایک چھوٹی سی آواز کی مشابہت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہلچل مچا دی تھی کہ خدیجہ کی سی آواز ہے۔ حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ہمیشہ گم رہا کرتی تھی، چھوٹی سی بات پر آپ کے دل میں ایک قیامت برپا ہو جایا کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوتا تھا، آپ یوں کیا کرتے تھے، آپ یہ کیا کرتے تھے۔ تو اس کے نتیجے میں جو یہ حدیث ہے یہ بتا رہی ہے کہ آپ لازماً حضرت فاطمہ سے بےحد پیار اور محبت کا تعلق رکھتی تھیں۔ کہتے ہیں فاطمہ جب کبھی حضور سے ملنے آتی تو حضور ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کے ہاتھ پکڑ کر چومتے، اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھاتے۔ اسی طرح جب حضور ملنے کے لیے فاطمہ کے یہاں تشریف لے جاتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ کھڑی ہو جاتی ہیں، حضور کے دست مبارک کا بوسہ دیتی ہیں اور اپنی خاص جگہ پر بیٹھنے کی جگہ پر حضور کو بٹھاتی ہیں۔ اب یہ جو دوہرے رشتے بیان ہوئے ہیں، اس میں اسلامی تہذیب کا ایک اہم نقطہ بیان ہوا ہے کہ بسا اوقات عمر کا بڑا ہونا یا عمر کا چھوٹا ہونا ایک سلوک کا تقاضا نہیں کرتا، بلکہ مہمان ہونا اور میزبان ہونا، ایک گھر میں آنے والا زائر اور گھر میں بیٹھ کر ایک زائر کو وصول کرنے والا، یہ تعلق ڈومینیٹ کرتا ہے۔ اب رستہ چلتے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چلنے والا ہے اس کا فرض ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سلام میں پہل کرے۔ تو حقوق کی جہاں تک تفریق اور تقسیم کا تعلق ہے، اسلام میں اتنی لطافت کے ساتھ، اتنی دلکشی کے ساتھ تمام حقوق کی تفاصیل بیان ہو گئی ہیں کہ کسی جگہ بھی کوئی شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس شان کے معلم سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکمتیں سکھانے والے، تعلیم کتاب دینے والے، اور ہر تفصیل میں اتر کر ہماری تہذیب کے ایک ایک نقش کو آپ نے خوبصورت بنایا ہے۔ بس جب آتی تھیں تو یہ نمونہ تھا کہ مہمان ہے، خواہ بچہ بھی ہو، مہمان کی عزت افزائی کرنی ہے۔ اور جب جاتے تھے تو حضرت فاطمہ یہ سبق یاد رکھتی تھیں اور وہی اس کا باتیں کرتی تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھتی تھیں۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات کے وقت تشریف لائے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کچھ تعجب کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ مطلب ہے اتنے صبر والے اور بچوں کی وفات پر آپ بھی رو پڑے، یہ مراد تھی۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں اور دعاؤں میں روتے تو انہوں نے بارہا دیکھا ہوگا۔ اس پر آپ نے فرمایا اے ابن عوف، یہ تو رحمت اور شفقت ہے۔ آپ کے آنسو جاری تھے اور کہتے جاتے تھے آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل غمگین ہے، لیکن ہم وہی کہیں گے جس کو ہمارا رب پسند کرتا ہے، اے ابراہیم تیری جدائی سے ہم غمگین ہیں۔ یعنی غم کا ہونا یا بچے کی وفات پر صدمہ پہنچنا یہ ہرگز اسلامی اخلاق کی یا روحانی تعلیم کے منافی نہیں ہے، بلکہ عین اس کے مطابق ہے۔ ہاں واویلا کرنا منع ہے، ہاں خدا تعالیٰ کی تقدیر سے شکوہ کرنا منع ہے، بس یہ مضمون ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے مبارک احمد کی وفات پر اسی بات کا اظہار کیا کہ جگر کا ٹکڑا ہے جو جدا ہوا ہے، مگر آخری بات یہی ہے بلانے والا ہے سب سے پیارا، اسی پہ اے دل تو جاں فدا کر۔ جو بلایا گیا ہے وہ پیارا ہے، مگر بلانے والا سب سے زیادہ پیارا ہے۔ تو اس مضمون کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہماری رافت اور شفقت کے
راہ میں یہ مضمون حائل نہیں ہوتا، اس کو اپنے مقام پر رکھتا ہے اور اس میں ایک تسکین پیدا کر دیتا ہے. ورنہ اگر رضائے باری تعالیٰ کے مضمون سے الگ ہو کر آپ بے چینی اور دکھ کا اظہار کریں گے تو وہ دکھ آپ کا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، آپ کو ہمیشہ کے لیے بے قراری بخش سکتا ہے، دے سکتا ہے، جو بعض عورتوں کے تعلق میں تو موت تک جاری رہتی ہے. مگر درد کا مضمون جاری رہے اور توکل علی اللہ اور اللہ تعالی سے غالب محبت کا احساس اس پر حاوی ہو تو زندگی بہت بہتر ہو جاتی ہے اور ہر مصیبت بھی نسبتاً آسان ہو جاتی ہے. اپنے بچوں سے حسن سلوک کے تعلق میں ایک روایت میں بیٹوں کا ذکر ہے، مگر زیادہ تر بیٹیوں کی تربیت کے تعلق میں یہ ذکر ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ پیار اور محبت کے نتیجے میں جنت کی خوشخبری. یہ دراصل غالب اس وجہ سے ہوگی کہ عربوں میں چونکہ لڑکیوں کی عزت نہیں ہوتی تھی، اس لیے گھر میں بچیوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے. بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لڑکیوں کے ضمن میں نصیحت فرماتے ہیں کہ جو اس نے اچھی تربیت کی، ان سے محبت کا سلوک کیا، ان کا باریک باتوں میں خیال رکھا، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ دو بیٹیوں کی اگر اس نے ایسی تربیت کی ہو تو وہ اپنے ایسے باپ یا ماں باپ اور جہنم کے درمیان دروازے میں روک بن کے کھڑی ہو جائیں گی. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو یاد دلائیں گی کہ اس نے مجھ سے یہ ایسا سلوک فرمایا ہے، تو بھی اس سے رحم کا سلوک فرما. یہ جو حدیث ہے اس کی بنیاد قرآنی آیت میں ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے میرے رب ان دونوں پر، میرے ماں باپ پر اس طرح رحم فرما جس طرح صغر سنی میں یہ مجھ پر رحم فرمایا کرتے تھے، ہم پر رحم فرمایا کرتے تھے، یہ مجھ پر رحم فرمایا کرتے تھے. تو یہ حدیثیں جو ہیں ان کی بھی سب بنیادیں قرآن کریم میں ہیں جو حقیقی سچی حدیثیں ہیں. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ مثالیں دی ہیں یہ قرآنی آیات ہی کی تشریح ہے کہ رحم کا سلوک کرو اولاد سے. قرآن کریم نے تفریق نہیں کی لڑکے اور لڑکی کے درمیان. میں یہ بتا رہا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکی کو بطور خاص اس لیے چنا ہے کہ عرب معاشرہ اس بیماری میں مبتلا تھا کہ لڑکیوں کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے تھے، اور یہی بیماری آج ہمارے معاشرے میں بھی کہیں کہیں دکھائی دیتی ہے اور اس کے نتیجے میں پھر بہت تکلیف دہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. بعض مائیں لڑکوں کو تو خدا بنا لیتی ہیں، گویا ان کی پوجا ہو رہی ہے، کھلی چھٹی ہے، جو مرضی کریں، اپنی بہنوں پر ظلم کریں، ان کی چوٹیاں کھینچیں، پیچھے سے بےعزتیاں کریں، سب باتیں جائز، مگر مجال ہے جو کوئی بہن اپنے بھائی کے متعلق کچھ کہہ جائے. تو یہ عورتیں جہالت کا ایک کیا کہنا چاہیے اس کو، کرشمہ ہے یا کیا کہہ رہے ہیں، حد سے زیادہ جہالت کا مظہر ہے. اور یہ پرانی جاہلانہ جو عرب تہذیب تھی، عورتوں کو نظر انداز کرنا اور بیٹوں کو بہت زیادہ اہمیت دینا، یہ اسی کے مظہر ایک بیماری ہے جو آج تک چلی آ رہی ہے. اور عورت کی تحقیر عورت کرتی ہے، شکوے مرد سے کرتی ہے. پھر یہ مرد، یہ بچہ جو بڑا ہو کے اس سوسائٹی میں نکلے گا تو جہاں بھی اس کی شادی ہوگی وہاں بلائے جان بن کر اترے گا، ان کے اوپر عذاب بن کر نازل ہوگا. وہ پھر یہی سلوک چاہتا ہے، میری بیوی میری پوجا کرے، مجھے عظمت دے، نوکروں کی طرح خدمت کرے اور پھر انتظار کرے کہ میں کھانا کھا لوں، شیر ہو کے تو میرا بچہ کچھ کھائے. یہ باتیں کوئی پرانے زمانے کی، عربوں کے زمانے کی باتیں نہیں میں کر رہا، اس زمانے میں ہوتی ہیں. بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصائح اور سنت سے گریز کی ضرور سزا ملتی ہے. یہ بظاہر ایسی نصیحتیں ہیں جو نفلی رنگ نظر میں دکھائی دیتی ہیں، مگر حق بات سے گریز کی لازماً سزا ملا کرتی ہے، تبھی قانون قدرت کے طور پر. بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ایک یہ کمال ہے کہ چونکہ وہ عین فطرت کے مطابق ہے،
اس لیے اس سے انحراف ہم مسلمان کرے یا غیر مسلم کرے، ہر صورت میں وہ سزا پائے گا اور اس کا معاشرہ سزا پائے گا۔ اور آپ کے رحمت للعالمین ہونے کی ایک یہ بھی تعریف ہے کہ آپ کی تعلیم مسلمان ہی کے لیے نہیں، مومن کے لیے نہیں، بلکہ سب جہان کے لیے رحمت ہے۔ وہ اعتراض کر کے دیکھیں، ان کو جبر سے روکا تو نہیں جائے گا، مگر جہاں جہاں وہ اس تعلیم کو چھوڑ کر دوسرا رویہ اختیار کریں گے، وہاں قانون قدرت ان کو ضرور سزا دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت کا خاوند فوت ہو گیا، اس سے ایک بچہ بھی تھا۔ بچے کے چچا نے عورت کے والد سے اس بیوہ کا رشتہ مانگا۔ عورت نے بھی رضامندی کا اظہار کیا، لیکن لڑکی کے والد نے اس کا رشتہ اس کی رضامندی کے بغیر کسی اور جگہ کر دیا۔ اس پر وہ لڑکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور شکایت کی۔ حضور نے اس کے والد کو بلا کر دریافت کیا۔ اس کے والد نے کہا کہ اس کے دیور سے بہتر آدمی کے ساتھ میں نے اس کا رشتہ کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے کیے ہوئے رشتے کو توڑ کر بچے کے چچا یعنی عورت کے دیور سے اس کا رشتہ کر دیا۔ اب یہ ایک حدیث ہے جو قضائی نوعیت کی ہے، لیکن اس کو قضاء میں سند نہیں بنایا جا سکتا، اور یہ اسی قسم کی بعض ناصحانہ کاروائیاں ہیں جن کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویسا ہی حق تھا جیسے ایک خاندان کے ایسے سربراہ کا جس کے آنکھ کے اشارے پر سارا خاندان جان چھڑکتا ہو، اور وہاں قانون نہیں پوچھا جاتا کہ کس شریعت کے قانون سے، کس حکم کے تابع آپ ایسا کر رہے ہیں۔ بس رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت جب نظر انداز کر دی جاتی ہے تو فقہ میں عجیب و غریب باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جہاں آپ نے اپنی اس خاص شان کو استعمال فرمایا ہے اور سوسائٹی نے بغیر سوال کی آپ کی بات مانی ہے، اور جہاں بھی یہ حق استعمال کیا ہے وہاں برمحل کیا، جانتے ہوئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میرے اشاروں پر چلنا ہی ان کی جنت ہے، اور کبھی وہ سوال نہیں اٹھائیں گے کہ یہ کس حکم پہ کہہ رہے ہو، یہ کس حکم پہ کر رہے ہو۔ تو یہ خاندانی جو بزرگی کا تصور ہے اس کے تابع یہ باتیں ہوں اور تسلیم ہوں تو پھر فقہ کو اس میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں، لیکن اگر تسلیم نہ ہو تو پھر سنت کے ان پہلوؤں کو قضائی فیصلوں پر لاگو نہیں کیا جائے گا کہ ہر ایسی صورت میں ضرور اس کا رشتہ توڑ کے دیوری سے کیا جائے، یہ ناممکن ہے۔ بس میں وہ قضاء والوں کو بتا رہا ہوں کہ ایسی چیزوں کو اپنے فیصلوں میں نظیر نہ بنائیں۔ ہاں، اس کی روح کو پیش نظر رکھ کے جماعت میں یہ جاری کرنی چاہیے بات کہ عورتوں کی اپنی مرضی کو بہت دخل ہے، اور سوائے اس کے کہ شرعی عذر کوئی ہاتھ آئے اس وقت تک کسی عورت کو اس کی مرضی کے خلاف زبردستی کسی طرف بھیجنا جائز نہیں ہے، ہاں باپ ہی ایسا کرے۔ یہ وہ بات ہے جس کا حق اسلامی معاشرے کو، اسلامی نظام کو حاصل ہے۔ ابھی بھی یہ حق حسب موقع استعمال ہوتا ہے، اور بسا اوقات ایسی بچیاں جو مجھے شکایت بھیجتی ہیں، میں جب کمیشن بنا کر معلوم کرتا ہوں تو وہاں بھی یہ اب تک اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے کہ جب میں فیصلہ کرتا ہوں تو فریقین دونوں ہی خوشی سے قبول کرتے ہیں، تو اس فیصلے کی حیثیت بین ہی قضائی فیصلے کی نہیں ہوتی، وہ اسی قسم کا فیصلہ ہے جیسے ایک گھر کا سربراہ اپنے خاندان میں ایک فیصلہ کرتا ہے، لیکن ضرور پیش آتی ہے۔ کئی دفعہ بچیوں کے حق میں فیصلہ کرنا پڑتا ہے، ماں باپ خوشی سے تسلیم کر لیتے ہیں، کئی دفعہ ماں باپ کے حق میں کرنا پڑتا ہے، بچیاں خوشی سے تسلیم کر لیتی ہیں۔ تو معاشرے میں حسن پیدا کرنے کے لیے اس سنت کو اپنانا تو ضروری ہے، مگر قضاء میں روزمرہ کے طور پر ان کو نظیر بنا کر ہر حال میں دیور سے زبردستی شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت سراقہ بن مالک بیان کرتے ہیں، یہ ابن ماجہ اب باب الادب سے حدیث لی گئی ہے،
حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بہترین صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تمہاری مطلقہ یا بیوہ بیٹی جس کا تمہارے سوا اور کوئی کمانے والا نہ ہو کی ضروریات کا خیال رکھنا بہترین صدقہ ہے۔ مطلقہ یا بیوہ بیٹی کو اپنے معاملات میں یعنی شادی بیاہ کے معاملے میں اپنا فیصلہ کرنے کا حق یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کا ماں باپ پر پھر ویسا حق نہیں رہتا۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ وہ لازماً اس کے نان نفقہ کے ذمہ دار ہوں۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو احسان کی تعلیم میں رکھا ہے، اور ایسی بیوائیں یا مطلقہ عورتیں جن کے ماں باپ بھی نہ ہوں یا کوئی پوچھنے والا نہ ہو، وہ اسلامی معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری کے نیچے ہوتی ہیں۔ ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جاتا، مگر اسلامی معاشرے کا فرض ہے کہ ان کا خیال رکھیں، اور یہ تعلیم پہلے سورہ نساء میں گزر چکی ہے۔ بس اس پہلو سے یہاں صدقے کے تابع یہ بیان کرنا مراد یہ ہے کہ اگرچہ تمہاری بیٹی ہے، اس کی یہ حالت ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تمہارے اس فعل کو احسان کے طور پر رحمت اور شفقت کی نظر سے دیکھے گا، اور تبھی حالت کے نتیجے میں بھی یہ بات ہو تب یہ بات خاص طور پر جزا کا موجب بنے گی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کھینچنے کا موجب ہوگی۔ اچھا جی، آگے اتفاق ایسا ہوا ہے کہ وہی لمبا اقتباس احمدیت حقیقی اسلام سے آ رہا تھا، جس کی طرف میں ہمیشہ حوالہ دے دیا کرتا ہوں کہ تفصیلی جو اسلامی معاشرہ اس تعلق میں ہونا چاہیے اس کی معلومات حاصل کرنی ہوں تو احمدیت یعنی حقیقی اسلام صفحہ 188 تا 190 ایڈیشن چہارم طباعت 1978 میں حضرت مسلم موعود کے قلم سے مضمون زیر بحث آ چکا ہے۔ آگے دیکھ لیں گے، اگر ضرورت پڑی تو پھر کر لیں گے، ورنہ پھر یہی کافی ہے۔ ٹھیک ہے۔